بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے نیک مرد کا واقعہ سنانے والا ہوں جو ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور عورت نے اسے ملنے کے لیے یہ شرط رکھ دی کہ پہلے اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ، پھر میں تمہیں ملوں گی۔ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح، نیک اور عبادت گزار تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے اسے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی اسے خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح سے پرورش کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر وقت اس کے حسن و سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک سے بڑے اخلاق سے پیش آتا تھا۔ وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، مسجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غمخوار، اثار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظریں پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے بڑھنے لگی۔ یہ وہ راستہ سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کی کھیت اور دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کی اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلی پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک چکر بھی گاؤں کا نہ لگا۔ اسی دوران اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی دوستی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی اور وہ اس کا اس قدر عاشق ہو گیا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ اس لڑکے کی ماں، جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا، وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی، بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے، بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلی پر آ کر بیٹھ جاتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل عورت کی بینائی بھی جواب دے گئی۔ پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس لڑکے کی محبوبہ نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے فرمائش کی جائے کہ میری محبت تبھی تم سے رہے گی جب تم میرے لیے اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پورا نہیں کرے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بد کردار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں نیک تھا، پرہیزگار تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور اس فرمائش کو پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی، ماں۔ ماں فرحت و خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما اور سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے پر مارا، ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا،
فرشتوں نے دہائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی، بد کرداروں کا یار بد کردار۔ جب فاحشہ عورت کی مکان پر اپنی ماں کا دل لیے پہنچا اور اپنی ماں کے دل کو اس عورت کے سامنے رکھا تو اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں تو میرے ساتھ کیا کرے گا، اسی لیے یہاں سے نکل جا۔ اس مرد کی آنکھوں پر اندھیرا سا چھا گیا، گرا اور مر گیا۔ ماں کا دل ہاتھ سے چھوٹا، دل اس فاحشہ عورت کے کمرے میں پڑی ہوئی چھری پر پڑا۔ ماں کا دل پھٹا، درد دل سے نکلی یہ صدا، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں، ماں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں، تم پر اللہ کی لعنت، تم پر فرشتوں کی لعنت، تم پر پیغمبروں کی لعنت، تم پر تمام نیک انسانوں کی لعنت۔ توبہ کر لو، نیکی کی راہ اختیار کر لو، ماں کے قدموں پر سر رکھ لو، اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک وہ ماں راضی نہ ہو جائے، چاہے تم کو موت تک سر رکھنا پڑے، رکھے رہو، نجات اسی میں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس کی رضا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کا یہ واقعہ یہیں تک ہی۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔